بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی کے نیچے والے ہونٹ پر تل ہو تو وہ بچے زیادہ دے گی۔ بیوی کی گردن پر تل کا نشان ہو تو وہ شوہر سے پہلے گزر جاتی ہے۔ بیوی کی کمر پر تل کا نشان ہو تو ایسی بیوی جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بیوی کے پاؤں پر تل کا نشان ہو تو 40 سال کی عمر میں بے عقل ہو جاتی ہے۔ بیوی کے گالوں پر تل کا نشان ہو تو وہ کبھی بھی جماع سے نہیں تھکتی ہے۔ ناظرین، ماہواری کے دوران جو عورت نہاتی ہے 90 سال تک جوان رہتی ہے۔ عورت شرمگاہ کے بال جلدی صاف کرے تو ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ عورت نہار منہ بادام کھائے تو عورت کو کبھی موٹاپا تنگ نہیں کرتا ہے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانا ہے تو ابلے ہوئے چاول دال کے ساتھ کھایا کریں۔ بارش کے دوران کچی ادرک کھانے سے کالی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ بیوی کا جھوٹا پانی پینے سے شوہر ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ ناظرین، آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو ابلے ہوئے آلو نمک کے ساتھ کھاؤ۔ آدھی رات کو اٹھ کر پانی پینے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ بانجھ عورت کو اناناس کھلاؤ گے تو چند دنوں میں حمل ہو جائے گا۔ ناظرین، تیز تیز چلنے سے دماغ کھلتا ہے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو بادام کھا کر سو جانے سے عقل میں کمی ہو جاتی ہے۔ کانوں میں انگلی ڈال کر ہلانے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ ناظرین، گھر میں دھواں جلانے سے گھر میں مصیبتیں اور آفتیں کم آتی ہیں۔ لال انگور کھا کر شوہر اگر بیوی کے پاس جائے گا، بیوی کو جلدی حمل ٹھہر جاتا ہے۔ چلتے پھرتے ہوئے سونف کھانے سے آپ کو سانس کی بیماری نہیں ہوگی، اور اگر بیماری ہے تو ختم ہو جائے گی۔ گرم پانی میں فالسے ڈال کر پینے سے ہیضہ آپ کی زندگی خراب نہیں کرتا اور کبھی بھی آپ کو ہیضے کی بیماری نہیں ہوتی۔ آم کا چھلکا کھانے سے دانت پتھر جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ دانت میں کیڑا لگ جائے تو لسوڑے کے پانی سے غرارے کر لو۔ دانت ہل رہا ہو تو اناناس کا رس پی لو، دانت ہلنا بند ہو جائے گا۔ ناظرین، چقندر کھانے سے بند قبض ہمیشہ کے لیے کھل جاتی ہے۔ سوتے وقت مصری کھانے سے آدمی کے چہرے پر جھریاں نہیں آتی اور آدمی ہمیشہ 17 سال جیسا جوان نظر آتا ہے۔ ناظرین، سب سے بڑی خواہش ہر انسان کو خوش کرنے اور اسے متاثر کرنے کی خواہش ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ انسان متاثر ہوں گے اور نہ ہی آپ سے خوش ہوں گے۔ آج کا دن ہی ہماری زندگی کا وہ دورانیہ ہے جو ہماری اپنی گرفت میں ہے۔ یہ ہمارے گزرے ہوئے کل کا عکاسی ہے اور کسی قدر آنے والے کل کا بھی عکاسی ہے۔ تقدیر کا لکھا ہوا ٹل نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات تدبیریں بھی ناکام ہو جاتی ہیں۔ روشنی کی تمنا رکھتے ہو تو اندھیروں سے لڑنا سیکھو۔ ہمیشہ اچھی نگاہ کے حامل بنیں، نیکی کی راہ اختیار کریں، اور یہ سب کچھ نہ صرف اپنے تک محدود رکھیں بلکہ دوسروں کو بھی ایسا ہی کرنے کی تلقین کریں۔ اگر اپنی قدر پیدا کرنا چاہتے ہو تو لوگوں سے مسکرا کر اور ہنس کر ملا کرو، اس سے تمہاری قدر میں اضافہ ہوگا۔ میں اللہ کا فرش چھوڑ کر بندے کے تخت کو کیوں اختیار کروں؟
موت کی حالت کو بیان کرنا الفاظ کی گرفت سے باہر ہے۔ جو انسان اپنے سردار کو ثابت قدم دیکھ کر بھاگ نکلے، اللہ تعالیٰ اس کا برا کرے۔ سپاہی اپنے سردار کے ہمیشہ تابع ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ صبر ایمان کے لیے ایسے ہیں جیسے جسم کے لیے سر، اور جس میں صبر نہیں اس کا ایمان نہیں۔ لمبی امید آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ اگر ارادہ مسلمان ہو جائے تو پھر آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، اور باطن یہ ہے کہ آپ کا عمل آپ کے ارادے کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی دعا مانگو اور کبھی مایوسی کے بھنور میں نہ پھنسو۔ بری باتوں سے بچتے رہنا بھی نیکیوں میں شامل ہے۔ کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو دل میں کوئی بات چھپائے اور اس کی زبان کی اتفاقی گفتگو اور چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ظاہر نہ ہو جائے۔ بے شک مومن نرم طبع اور سہل خو ہوتے ہیں، اور بلا شبہ ایمان والے لوگوں سے نیک سلوک کرتے ہیں اور خوف الہی سے ڈرتے ہیں۔ عالم کی مثال اس شخص کی ہے جو تاریک راستے میں چراغ دکھاتا ہے کہ تاکہ لوگ اس سے روشنی حاصل کریں اور اس کو دعا دیں۔ جب آدمی خواہش نفسانی کو دین سے مقدم سمجھے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور جب آدمی کا شک اس کے یقین پر غالب نہ آئے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں خوشی جب میسر آتی ہے حادثاتی طور پر ہی میسر آتی ہے۔ آپ اس کا تعاقب جاری رکھیں، اسے ایک طویل تعاقب درکار ہوتا ہے۔ عزت ایک ایسی دوشیزہ ہے جس کا تعاقب دنیا کے تمام انسان کرتے ہیں۔ عزت ہمیشہ ان بندوں کے حصے میں آتی ہے۔ بدکار قابل عزت نہیں ہوتے۔ خاموشی بڑھ جائے تو ہیبت بڑھ جاتی ہے، اور انصاف زیادہ ہوگا تو مستقل دوست زیادہ ہوں گے۔ مہربانی کرنے سے قدر و قیمت میں عظمت آ جاتی ہے۔ کوئی عبادت ایسی نہیں جس پر تقییدات نہ ہو، مگر ذکر کے لیے کوئی قید نہیں ہے، اور اکثر جس قدر بھی ممکن ہے مطلوب ہے۔ اس کے لیے بشارت ہے جس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب کے لیے عمل کیا، گزارے کی روزی پر قناعت کی اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہا۔ دو قسم کے احمق پائے جاتے ہیں۔ ایک احمق کہتا ہے کہ یہ پرانا ہے لہذا یہ اچھا ہے۔ دوسرا احمق کہتا ہے کہ یہ نیا ہے لہذا یہ بھلا ہے۔ زیادہ بڑھنے والا مال وہ ہے جس سے تو آخرت خریدے، اور جس کی سب سے جلد سزا ملے گی وہ جھوٹی قسم اٹھانا ہے۔ اس بات کو جان لو کہ تم ایسے بندے ہو جنہیں ان کے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ صرف اس کی اطاعت سے حاصل ہو سکتا ہے، اور اگر مظلوم کی بد دعا لگ جائے تو اللہ دی ہوئی چیزیں بھی واپس لے لیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہو۔ آقا نے ملازم سے کہا کہ جاؤ اور بازار سے فلاں چیز خرید لاؤ۔ کہنے لگا میں بخار میں مبتلا ہوں اور چلنے پھرنے کے ناقابل۔ آقا نے کہا تو پھر میں خود جاتا ہوں، لیکن جوتے تمہارے پہنوں گا۔ اسلامی معاشرے میں سیاسی تنظیم کی بنیاد
خدا کی حکومت کے دائرہ میں اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے اجتناب کرنے کا نام ہے۔ سب سے زیادہ نفع مند خزانہ دلوں کی محبت، دوبارہ احسان کرنا، پہلی بار احسان کرنے سے زیادہ اچھا، اور دوبارہ عذر کرنا اپنا قصور یاد دلاتا ہے۔ خوشحالی کی کرنوں سے تو ہر کوئی لطف اندوز ہوتا ہے، مگر کسی بھی قوم یا فرد واحد کے کردار کا امتحان اس کی مشکلات یا بدبختی کے دور میں ہوتا ہے۔ جو انسان کم عمری میں بارگاہ میں آنے کی اجازت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے دیتا ہے، اور جو بندہ اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے وہ اس کے لیے اپنا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آپ وہی کچھ بنیں گے جس کی آپ آرزو کریں گے، تمنا کریں گے۔ اگر آپ بڑا بننے کی تمنا کریں گے تو آپ ضرور ایک نہ ایک دن بڑے آدمی ضرور بن جائیں گے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو مادہ پرستی کی بجائے روحانیت کو اختیار کرتے ہیں اور روحانیت کی راہ پر ہی چلتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ در حقیقت خوش قسمت اور کامیاب لوگ ہیں۔ دولت بیوی میں چھپی ہے، بیوی کی اس جگہ پر دانت گڑھا دو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ گردن پر دانت گڑھا دو۔ آپ ہر صبح عہد کریں کہ آج یا کل آپ نے کسی ایک انسان کو خوشیوں سے ہمکنار کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس عہد پر عمل کس قدر آسان ہے۔ عدم اطمینان دراصل عدم قناعت کی قیمت ہے جو ہر اس شخص کو بھگتنی پڑتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم یعنی عطا پر راضی نہ ہو۔ وہ کیسا آدمی ہے جو زبان سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، لیکن اللہ کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، یعنی اللہ کو تو ایک مانتا ہے لیکن وہ اللہ کی ایک بھی نہیں مانتا۔ زندگی ٹھہری ہوئی نہیں کیونکہ وقت جا رہا، پیدائش سے موت تک حرکت ہے۔ دنیاوی زندگی تو تکالیف سے پر ہے، اس کے بعد اخروی زندگی کا جو دور آئے گا وہ خوشی کا دور ہے۔ جس کو غصہ دیر سے آتا ہے وہ بہت ہی عقل مند ہے، اور جو زد و رنج ہوتا ہے وہ اپنی بے وقوفی ظاہر کرتا ہے۔ ملائم جواب غصے کو کھو دیتا ہے، مگر کرخت باتیں غضب انگیز ہیں۔ شاندار کامیابی کو معمولی کامیابی پر فوقیت حاصل ہے۔ معمولی کامیابی کے حصول سے بہتر ہے کہ کامیابی کے حصول کو ممکن ہی نہ بنایا جائے۔ پر امید کنوتیت پسند شخص کے درمیان واضح فرق ہوتا ہے۔ پر امید شخص روشن پہلو مد نظر رکھتا ہے، جبکہ کنوتیت پسند شخص تاریک پہلو مد نظر رکھتا ہے۔